ایک نوجوان لڑکا ایک چھوٹے سے گاؤں میں کبیر نام کا رہتا تھا۔ وہ 20 سال کا تھا۔ اس کے دل میں ایک بڑا خواب تھا۔ وہ سرکاری امتحان پاس کرنا چاہتا تھا۔ وہ ایک اچھی نوکری حاصل کرنا چاہتا تھا۔ وہ اپنے والدین کو خوش کرنا چاہتا تھا۔ لیکن ایک بڑی مشکل تھی۔ اس کا اپنا ذہن اس کا دشمن بن گیا تھا۔ منفی خیالات بار بار آتے تھے۔ وہ اپنی پڑھائی پر توجہ نہیں دے پاتا تھا۔ وہ ایک صفحہ پڑھنے کی کوشش کرتا لیکن اس کا ذہن خوف کی طرف بھاگ جاتا۔ وہ سوچتا اگر میں دوبارہ فیل ہو گیا تو۔ وہ سوچتا سب لوگ میرا مذاق اڑائیں گے۔ وہ غصے سے کتاب بند کر دیتا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیتا اور اندر سے بہت تھکا ہوا محسوس کرتا۔ وہ آئینے کی طرف دیکھتا، اسے ایک اداس چہرہ نظر آتا۔ وہ ہار مان لینا چاہتا تھا۔ اس کی ماں نے اسے ناشتہ کرنے کے لیے بلایا۔ اس نے اپنا چہرہ صاف کیا۔ وہ کمرے سے باہر گیا۔ اس کے والد چٹائی پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ اس کی ماں نے گرم روٹی پیش کی۔ کبیر جھکی ہوئی نظروں کے ساتھ آیا۔ اس کے والد نے سنجیدہ چہرے سے اسے دیکھا۔ والد نے پڑھائی کی پیش رفت کے بارے میں پوچھا۔ کبیر خاموش رہا۔ والد کی آواز سخت ہو گئی۔ ماں نے ماحول کو پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ والد نے کہا اپنے ذہن کو قابو کرو ورنہ زندگی تمہیں قابو کر لے گی۔ کبیر کے اندر دباؤ اور بڑھ گیا۔ وہ ٹھیک سے کھانا بھی نہ کھا سکا۔ ماں نے اس کی پلیٹ میں اضافی روٹی رکھ دی۔ والد فکر مند چہرے کے ساتھ کھیت کے کام پر چلے گئے۔ کبیر اپنی کتابیں لے کر آم کے درخت کے نیچے گیا۔ اس نے سوچا تازہ ہوا مدد کرے گی۔ اس نے امید کے ساتھ کاپی کھولی۔ اس نے پہلا پیراگراف پڑھنا شروع کیا۔ قریب ایک کتا بھونکا۔ اس کا ذہن فوراً اس آواز کی طرف چلا گیا۔ پھر اسے کل کی ناکامی یاد آئی۔ پھر اسے اپنے چاچا کے طعنے یاد آئے۔ اس نے دوبارہ پڑھنے کی کوشش کی۔ اس نے ایک ہی لائن 5 بار پڑھی۔ اس نے جھنجھلاہٹ سے کتاب بند کر دی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ خود کو بے بس اور کمزور محسوس کرنے لگا۔ اللہ نے میرا ذہن ایسا کیوں بنایا؟ میں پڑھنا چاہتا ہوں لیکن پڑھ نہیں پاتا۔ ہر چھوٹی آواز میری توجہ توڑ دیتی ہے۔ میں امتحان کیسے پاس کروں گا؟ میں اپنے والدین کو مایوس کر رہا ہوں۔ آہستہ آہستہ شام ہو گئی۔ ماں کچن کے کونے میں سبزیاں کاٹ رہی تھی۔ جب کبیر اندر آیا تو اس نے اس کا اداس چہرہ دیکھا۔ اس نے نرم آواز میں اپنے پاس بلایا۔ اسے اپنے ساتھ بٹھایا۔ اسے اسٹیل کے گلاس میں پانی دیا۔ اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اس نے پوچھا اسے کیا پریشان کر رہا ہے؟ کبیر نے اسے اپنے ذہن کی مشکل کے بارے میں بتایا۔ ماں نے بغیر فیصلہ کیے سب سنا۔ اس نے اپنی جدوجہد کی کہانی سنائی۔ اس نے کہا بیٹا کبھی امید مت ہارنا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ کبیر کو تھوڑا سکون محسوس ہوا۔ ماں نے اس کی پیشانی چومی، اس کے لیے دعا کرنے کا وعدہ کیا۔ اس رات والد پرانی چرپائی پر لیٹے تھے۔ ماں چھوٹے چراغ کے پاس بیٹھی تھی۔ والد کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ اندھیری چھت کو گھور رہے تھے۔ ماں نے پوچھا کیا بات ہے؟ والد نے کبیر کے بارے میں اپنا گہرا خوف بتایا۔ اس نے کہا اسے کوئی پیش رفت نظر نہیں آتی۔ اسے اپنے بیٹے کے مستقبل کی فکر ہے۔ اسے گاؤں والوں کی باتوں کی فکر ہے۔ ماں نے نرمی سے کبیر کا دفاع کیا۔ والد نے کہا وہ کوئی حل تلاش کریں گے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ کبیر کو ایک دانا استاد کے پاس لے جائیں گے۔ ماں نے امید کے ساتھ حامی بھر لی۔ اگلی صبح والد اور کبیر کچے راستے پر چل رہے تھے۔ صبح کا سورج نرم اور سنہری تھا۔ کبیر نے پوچھا وہ کہاں جا رہے ہیں؟ والد نے کہا وہ ایک خاص شخص سے ملنے جا رہے ہیں۔ کبیر کو تجسس اور گھبراہٹ محسوس ہوئی۔ وہ کھیتوں اور چھوٹے گھروں کے پاس سے گزرے۔ وہ ایک بڑے درخت کے قریب پہنچے۔ وہاں انہوں نے ایک بوڑھے آدمی کو سکون سے بیٹھا دیکھا۔ اس کی سفید داڑھی تھی۔ اس نے سادہ کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ اس کی آنکھیں مراقبے میں بند تھیں۔ والد اور کبیر خاموشی سے انتظار کرنے لگے۔ استاد نے آہستہ سے آنکھیں کھولیں۔ وہ ایسے مسکرایا جیسے انہیں پہلے سے جانتا ہو۔ خوش آمدید، بیٹھ جاؤ، اس نے کہا۔ والد نے کہا السلام علیکم استاد جی۔ تینوں زمین پر بیٹھ گئے۔ استاد نے والد سے پوچھا وہ کیوں آئے ہیں؟ والد نے کبیر کی مشکل بیان کی۔ اس نے کہا ذہن ہر طرف بھاگتا ہے۔ اس نے کہا منفی خیالات ہمیشہ آتے ہیں۔ اس نے کہا کبیر پڑھائی پر توجہ نہیں دے پاتا۔ کبیر شرمندگی سے سنتا رہا۔ اس نے نظریں جھکا لیں۔ استاد نے بغیر کچھ کہے سب سنا۔ اس نے سیدھا کبیر کی طرف دیکھا۔ اس نے کبیر سے کہا کہ وہ اپنے الفاظ میں بتائے۔ کبیر ٹوٹی ہوئی آواز میں بولا
میرا ذہن ہمیشہ برے خیالات کی طرف چلا جاتا ہے۔ میں توجہ کرنا چاہتا ہوں مگر نہیں کر پاتا۔ استاد نے سمجھداری سے سر ہلایا۔ اس نے کہا، میں سمجھ گیا۔ ذہن ایک جنگلی گھوڑے کی طرح ہوتا ہے لیکن اسے تربیت دی جا سکتی ہے۔ استاد آہستہ سے کھڑا ہوا۔ وہ اپنے چھوٹے گھر کے اندر گیا۔ وہ ایک پرانا مٹی کا پانی کا گھڑا لے آیا۔ گھڑے کے نیچے ایک چھوٹا سا سوراخ تھا۔ اس سوراخ سے پانی آہستہ آہستہ ٹپک رہا تھا۔ اس نے وہ گھڑا کبیر کے سامنے رکھ دیا۔ اس نے کبیر سے کہا کہ غور سے دیکھو۔ پانی بوند بوند ٹپکتا رہا۔ استاد نے پوچھا، کبیر تم کیا دیکھ رہے ہو؟ کبیر نے کہا، پانی بہہ رہا ہے۔ استاد مسکرایا اور سر ہلایا۔ اس نے کبیر سے کہا، گھڑے کو دوبارہ بھر دو۔ اس نے کہا، 1 گھنٹے تک بھرے رکھنا لیکن پانی باہر نکلتا رہے گا۔ کبیر نے کہا، یہ آپ کا امتحان ہے۔ استاد نے جواب دیا، ہاں۔ کبیر نے گھڑا پانی سے بھر دیا۔ وہ بیٹھ کر اسے غور سے دیکھنے لگا۔ پانی مسلسل ٹپکتا رہا۔ پانی کی سطح آہستہ آہستہ نیچے جانے لگی۔ کبیر نے فوراً دوبارہ بھر دیا۔ ٹپکنا بغیر رکے جاری رہا۔ اس نے تیسری بار بھرا۔ اس نے چوتھی بار بھرا۔ وہ تھک گیا اور جھنجھلا گیا۔ پانی کبھی بھی بھرا نہیں رہتا تھا۔ اس نے بے بسی سے استاد کی طرف دیکھا۔ استاد سکون سے بیٹھا دیکھ رہا تھا۔ اس نے کچھ نہیں کہا، وہ صرف مشاہدہ کر رہا تھا۔ 1 گھنٹے بعد استاد نے امتحان روک دیا۔ گھڑا دوبارہ آدھا خالی تھا۔ کبیر نے کہا، یہ ناممکن ہے استاد، میں جتنا بھرتا ہوں پانی اس سے زیادہ تیزی سے نکل جاتا ہے۔ استاد نے پوچھا، کیا تم نے اسے بھرے رکھا؟ کبیر نے کہا، میں نے کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ استاد نے پوچھا، تم کیوں ناکام ہوئے؟ کبیر نے کہا، کیونکہ اس میں سوراخ ہے۔ استاد نے کہا، بہت اچھا، تم نے مسئلہ دیکھ لیا۔ استاد نے کبیر کو اپنے قریب بٹھایا۔ اس نے بہت پرسکون آواز میں بات کی۔ اس نے سمجھایا کہ یہ گھڑا انسانی ذہن کی طرح ہے، پانی توجہ اور سکون کی طرح ہے، سوراخ منفی خیالات کی طرح ہیں۔ منفی خیالات سکون کو باہر نکال دیتے ہیں۔ تم بار بار سکون بھرنے کی کوشش کرتے ہو لیکن خیالات اسے نکال دیتے ہیں۔ تم صرف بھرنے سے نہیں جیت سکتے، پہلے سوراخ بند کرنا ہوگا۔ اس کا مطلب ہے تمہیں منفی سوچ کو روکنا ہوگا، پھر سکون اندر رہے گا، پھر ذہن مضبوط بنے گا۔ کبیر کی آنکھیں سمجھ کے ساتھ کھل گئیں۔ اس نے پوچھا، استاد میں سوراخ کیسے بند کروں؟ استاد نے اسے طریقہ بتایا۔ جب کوئی منفی خیال آئے تو رک جاؤ، 3 بار گہری سانس لو، خود سے کہو، یہ صرف ایک خیال ہے، اسے بادل کی طرح گزرنے دو۔ خیال سے لڑو مت، خیال کے پیچھے مت جاؤ، بس اسے دیکھو اور چھوڑ دو۔ یہ عمل روز 100 بار کرو، آہستہ آہستہ سوراخ بند ہو جائے گا، ذہن مضبوط ہو جائے گا۔ کبیر نے غور سے سنا اور اس نے طریقہ دہرا کر بتایا۔ استاد نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دی۔ استاد نے کہا، مشق ہی کامیابی کی کنجی ہے۔ خیالات آئیں گے، یہ فطری بات ہے، لیکن تم فیصلہ کرتے ہو کہ کیا کرنا ہے۔ سانس لو، مشاہدہ کرو، چھوڑ دو، یہ ہر روز کرو۔ کبیر نے کہا، میں مشق کروں گا استاد۔ استاد نے کہا، اچھا، 1 مہینے بعد واپس آنا۔ اگلی صبح سے کبیر نے مشق شروع کر دی۔ وہ نئی امید کے ساتھ پڑھنے بیٹھا۔ ایک منفی خیال آیا، تم ناکام ہو جاؤ گے۔ وہ رک گیا۔ اس نے 3 سانسیں لیں۔ اس نے خیال کو گزرنے دیا۔ اسے تھوڑا سکون محسوس ہوا۔ اس نے 10 منٹ کامیابی سے پڑھ لیا۔ اگلے دن اس نے دوبارہ مشق کی۔ کچھ دن آسان تھے، کچھ دن مشکل۔ جب وہ تھکا ہوتا تو خیالات زیادہ آتے لیکن وہ کوشش جاری رکھتا۔ ماں نے اس میں چھوٹی سی تبدیلی محسوس کی۔ والد خاموشی سے دیکھتے رہے۔ ہفتے کے آخر تک کبیر خود کو کچھ مضبوط محسوس کرنے لگا۔ ایک دوپہر کبیر ماں کے لیے بازار گیا۔ اس نے اپنے پرانے دوستوں کو فارغ بیٹھے دیکھا۔ انہوں نے اسے بلایا۔ وہ روز ہنستے اور وقت ضائع کرتے تھے۔ کبیر کو ان کے ساتھ جانے کا دل ہوا۔ اس نے سوچا، صرف 1 گھنٹہ نقصان نہیں کرے گا۔ وہ ان کی طرف چلنے لگا۔ پھر اسے استاد کی بات یاد آئی۔ اسے گھڑے والا سبق یاد آیا۔ وہ رک گیا۔ اس نے 3 سانسیں لی۔ اس نے شائستگی سے دوستوں کو انکار کیا۔ وہ سبزیاں لے کر گھر واپس آ گیا۔ اسے نہیں کہنے پر اندر سے مضبوطی محسوس ہوئی۔ تیسرے ہفتے ماں کو بخار ہو گیا۔ وہ بستر سے نہیں اٹھ سکتی تھی۔ والد گاؤں کے ڈاکٹر کو لائے۔ گھر میں پریشانی کا ماحول تھا۔ کبیر کے ذہن میں خوف بھر گیا۔ اگر کچھ برا ہو گیا تو پرانی گھبراہٹ واپس آنے لگی۔ اس نے آنکھیں بند کیں۔ اسے استاد یاد آیا۔ اس نے ڈر کے باوجود سانس کی مشق کی۔ اس نے والد کی مدد کی اور ماں کی دیکھ بھال کی۔ ماں کے سونے کے بعد وہ رات کو دیر تک پڑھتا رہا۔
اس نے مشق سے اپنے ذہن کو پرسکون رکھا۔ ماں نے اس کی مضبوطی دیکھی، اسے اپنے بیٹے پر فخر محسوس ہوا۔ تیسرے ہفتے کے آخر تک کبیر نے بغیر کسی توجہ بھٹکے ایک پورا باب مکمل کر لیا۔ یہ اس کی زندگی میں پہلی بار تھا۔ اس نے 2 گھنٹے مسلسل پڑھائی کی۔ اس کا ذہن پرسکون اور مرکوز رہا۔ وہ حیران اور خوش ہوا۔ وہ دوڑ کر ماں کو بتانے گیا۔ اب ماں ٹھیک ہو چکی تھی۔ وہ اٹھ گئی۔ اس نے خوشی کے آنسوؤں کے ساتھ اسے گلے لگا لیا۔ والد کام سے واپس آیا۔ کبیر نے انہیں اپنی مکمل نوٹس دکھائے۔ والد نے صفات غور سے دیکھے۔ اس کی پیٹھ تھپ تھپائی۔ انہوں نے زیادہ کچھ نہیں کہا، لیکن ان کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ خاندان کو امید محسوس ہونے لگی۔ 1 مہینے کے آخر میں کبیر اور اس کے والد دوبارہ استاد کے پاس گئے۔ استاد اسی جگہ اسی سکون کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اس نے کبیر کو بیٹھنے کو کہا۔ کبیر نے جوش سے اپنی ترقی بتائی۔ اس نے پڑھائی کی کامیابی بتائی۔ اس نے لالچ سے بچنے کی بات بتائی۔ اس نے ماں کی بیماری کے دوران پرسکون رہنے کا ذکر کیا۔ استاد نرم مسکراہٹ کے ساتھ سنتا رہا۔ اس نے کبیر سے کہا، گھڑے والا امتحان دوبارہ کرو۔ اس بار اس نے ایک گھڑا بغیر سوراخ کے دیا اور ایک گھڑا سوراخ والا بھی دیا۔ اس نے دونوں کا فرق پوچھا۔ استاد نے کہا، اب تمہارا ذہن اس گھڑے کی طرح بن رہا ہے جس میں سوراخ نہیں۔ میں تمہاری آنکھوں میں تبدیلی دیکھ سکتا ہوں۔ آنکھیں بتا دیتی ہیں کہ ذہن پرسکون ہے یا نہیں۔ کبیر نے کہا، یہ مشکل تھا لیکن میں نے ہار نہیں مانی۔ مشکل ترین لڑائیاں سب سے مضبوط کامیابی لاتی ہیں۔ استاد نے جواب دیا، تم آہستہ آہستہ سوراخ بند کر رہے ہو، اور یاد رکھو اصل استاد تمہاری اپنی مسلسل مشق ہے۔ شکریہ کہ تم نے مجھے سکھایا۔ کبیر نے مسکرا کر سر جھکا دیا۔ والد اور بیٹا خاموشی سے واپس چلنے لگے۔ کھیت کے قریب والد رک گئے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو نئی نظر سے دیکھا۔ انہیں اس میں پختگی اور سکون نظر آیا۔ انہیں اپنے پہلے سخت رویے پر افسوس محسوس ہوا۔ انہوں نے کبیر کے کندھے پر ہاتھ رکھا، پہلی بار دل سے بات کی۔ انہوں نے کبیر کو بتایا کہ انہیں اس بات پر فخر ہے۔ انہوں نے اپنے باپ کی سختی کی کہانی سنائی۔ انہوں نے سمجھایا کہ وہ کبیر پر دباؤ کیوں ڈالتے تھے۔ کبیر نے والد کی محبت کو سمجھ لیا۔ دونوں خاموش کھڑے ایک گہرا تعلق محسوس کرتے رہے۔ باقی راستہ وہ ہلکے دل کے ساتھ چلے۔ ان کا رشتہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو چکا تھا۔ دن اور ہفتے مشق میں گزرتے گئے۔ کبیر روز سورج نکلنے سے پہلے اٹھتا۔ وہ سانس اور توجہ کی مشق کرتا۔ وہ پوری توجہ سے پڑھائی کرتا۔ وہ چھوٹے وقفوں میں والدین کی مدد بھی کرتا۔ وہ ہر دن توجہ بھٹکانے والی چیزوں کا مقابلہ کرتا۔ کچھ دن ذہن زیادہ حملہ کرتا، لیکن اس نے طریقہ کبھی نہیں چھوڑا۔ اس نے پورا نصاب مکمل کر لیا۔ اس نے پرانے امتحانی پرچے حل کیے۔ دیر رات تک پڑھائی کے دوران ماں چائے لے آتی۔ والد خاموشی سے اس کا حال دیکھتے۔ گاؤں والے بھی اس کی محنت کو محسوس کرنے لگے۔ امتحان کا دن قریب آ گیا۔ امتحان کا دن گھبراہٹ اور جوش کے ساتھ آیا۔ کبیر صبح جلدی اٹھا۔ ماں نے خاص ناشتہ بنایا۔ والد اسے امتحانی مرکز تک لے گئے۔ بڑے ہال میں 100 طلبہ بیٹھے تھے۔ کبیر نے اپنی نشست تلاش کی۔ پرچہ ملا۔ ایک لمحے کے لیے دل تیزی سے دھڑکا۔ ایک خوفناک خیال آیا، اگر مجھے جواب نہ آئے تو؟ فوراً اس نے استاد کا طریقہ استعمال کیا۔ اس نے 3 گہری سانسیں لیں۔ اس نے خوف کو گزرنے دیا۔ اس نے پرسکون ہو کر پرچہ پڑھا۔ اسے زیادہ تر جواب آتے تھے۔ اس نے صاف ذہن سے سوچا۔ اس نے 3 گھنٹے مضبوط ہاتھ سے لکھا۔ اس نے اعتماد کے ساتھ پرچہ مکمل کیا۔ والد باہر دوسرے والدین کے ساتھ انتظار کرتے رہے۔ گھر پر ماں کام ٹھیک سے نہ کر سکی۔ وہ مسلسل دعا کرتی رہی۔ بڑے درخت کے نیچے استاد مسکرا رہا تھا، جیسے اسے یقین ہو لڑکا کامیاب ہوگا۔ 6 ہفتے بے چینی کے انتظار میں گزر گئے۔ نتیجے کی تاریخ گاؤں میں اعلان ہوئی۔ کبیر صبح سویرے نوٹس بورڈ کے پاس گیا۔ ہجوم لگا ہوا تھا۔ شور ہر طرف تھا۔ کبیر نے دھڑکتے دل کے ساتھ اپنا نمبر تلاش کیا۔ اسے اپنا نام کامیاب طلبہ کی فہرست میں اچھے نمبروں کے ساتھ مل گیا۔ وہ ایک لمحے کے لیے خوشی کے صدمے میں ساکت رہ گیا۔ گاؤں کے استاد نے مسکرا کر اس کی پیٹھ تھپ تھپائی۔ وہ بھاگتا ہوا گھر گیا اور والدین کو خوشخبری سنائی۔ خاندان ایک دوسرے سے لپٹ کر خوشی کے آنسو بہانے لگا۔ ماں روتے ہوئے بولی، میری دعائیں قبول ہو گئیں۔ والد نے اسے زندگی میں پہلی بار مضبوطی سے گلے لگایا۔ پڑوسی مبارکباد دینے لگے۔ خاندان نے سادہ مٹھائی کے ساتھ خوشی منائی۔ اگلے دن وہ استاد کا شکریہ ادا کرنے گیا۔ استاد مسکرایا اور کہا، تم نے سوراخ بند کر دیا، اب گھڑا مکمل ہے۔
ذہن تمہارا خادم ہے، مالک نہیں۔ سب کچھ تمہاری وجہ سے بدلا ہے۔ کبیر نے اپنے کمرے میں مٹی کا وہ ایک گھڑا ایک چھوٹی شیلف پر رکھ دیا۔ ہر صبح پڑھائی سے پہلے وہ اسے دیکھتا۔ گھڑے کا سوراخ اسے یاد دلاتا کہ ذہن کو مسلسل دیکھ بھال کی ضرورت ہے۔ منفی خیالات ہمیشہ داخل ہونے کی کوشش کریں گے۔ پیغام یاد رکھو، سانس لو، دیکھو، چھوڑ دو۔ دن بہ دن اس کے ذہن کا سوراخ چھوٹا ہوتا گیا۔ دن بہ دن سکون زیادہ دیر تک رہنے لگا۔ اسی دن ایک عام لڑکا ایک غیر معمولی طالب علم بن گیا۔ اسی طرح ایک کمزور ذہن ایک طاقتور ہتھیار بن گیا۔ اسی طرح ایک سادہ سبق نے پوری زندگی بدل دی۔ گھڑے نے اسے سکھایا، جب سکون رس رہا ہو تو تم اسے بھر نہیں سکتے، پہلے رساؤ بند کرو پھر سکون بھرو۔ پیارے دوستو، تمہارا ذہن تمہاری سب سے بڑی طاقت ہے۔ اسے قابو کرو ورنہ یہ تمہیں قابو کر لے گا۔ منفی خیالات فطری ہیں، لیکن تم فیصلہ کرتے ہو کہ وہ رہیں یا چلے جائیں۔ روز مشق کرو، گہری سانس لو، خیال کو بادل کی طرح گزرنے دو۔ آہستہ آہستہ تمہارا ذہن پہاڑ کی طرح مضبوط ہو جائے گا۔ آج ہی شروع کرو، تمہاری کامیابی تمہارا انتظار کر رہی ہے۔